رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، کیونکہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں وضو کرنے سے گناہ، خیرات کا ثواب 10 حصہ اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرنا اور تیرے لیے بہشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑھا ہوگا وہ بہشت بری میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالشت بھر زمین بھی ناحق کسی کا دبا لے گا اس کے گلے میں 7 زمین کا طوق ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ہے یعنی بدکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورت بہشت میں نہ جائے گی اور نہ اس کی خوشبو بھی سونگھ پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں سا پہناوا پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے واسطے کپڑا پہنے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی عذاب لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے اعمال
عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو شخص یتیم کا خرچ اپنے ذمہ رکھے بہشت میں اس طرح پاس رہیں گے۔ اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا کہ کچھ دھوپ میں ہو اور کچھ سائے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگوفی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹکا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کے خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر وہ لوگ اس پر چلیں تو وہ شخص خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے بجز اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو مسواک کیے بغیر پڑھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد
ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے ماں اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قرض ادا کرنے کے وعدہ کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپیے سے 2 گنا روپیہ روزمرہ خیرات دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصہ ملتے ہیں، اور الف لام میم ایک حرف کہلاتا ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ وہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا مددگار ہوں گا، اور جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو اس شخص کی نیکیوں سے لیا جائے گا اور اس روز دینار و درہم کچھ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقدر والے کا ٹالنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ کسی مزدور کو کام پر لگایا اور اس سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میں بھی ایسے ہی ثواب ہے۔ پھر ایک کو پوچھا، آپ نے 1 میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، جو حمل گر
गया हो वह भी अपनी माँ को आनोल नाल से पकड़कर बहिश्त की तरफ खींच कर ले जाएगा, जबकि माँ ने सवाब की नीयत की हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पास बैठने वालों से पूछा कि तुम जानते हो मुफलिस कैसा होता है? उन्होंने अर्ज़ किया, हम में मुफलिस वह कहलाता है जिसके पास मालो मता न हो। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में बड़ा मुफलिस वह है कि क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात सब लेकर आए, लेकिन उसके साथ यह भी है कि किसी को बुरा भला कहता था और किसी को तोहमत लगाई थी और किसी का माल खा लिया था और किसी को मारा था और किसी का खून किया था। बस उसकी कुछ नेकियां एक को मिल गईं, कुछ दूसरे को मिल गईं, और अगर उनके हक़ूक़ के बदले अदा होने से पहले उनकी नेकियां ख़त्म हो चुकी तो उनके हक़दारों के गुनाह लेकर उस पर डाल दिए जाएंगे और उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आदमियों पर रहम न करे अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से कोई बात खिलाफ शरअ देखे तो उसको हाथ से मिटा दे, और अगर इतना बस ना चले तो ज़बान से मना कर दे, और अगर उसका भी मुक़द्दर ना हो तो दिल से बुरा समझे, और ये दिल से बुरा समझना ईमान का हारा आखिर दर्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाए अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐब छुपाएंगे, और जो शख्स मुसलमान का ऐब खोल दे अल्लाह ताला उसका ऐब खोल देंगे, यहाँ तक कि कभी उसको घर में बैठे फजीहत और रुसवा कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को किसी गुनाह पर आर दिला दे तो जब तक ये आर दिलाने वाला उसके गुनाह को न कर लेगा उस वक्त तक न मरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, छोटे गुनाहों से भी अपने को बहुत बचाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनका मुआख़ज़ा करने वाला भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पर हाथ फेरे और महज़ अल्लाह ही के वास्ते फेरे, जितने बालों पर कि उसका हाथ गुज़रा है उतनी ही नेकियां उसको मिलेंगी, और जो शख्स किसी यतीम लड़की या लड़के के साथ एहसान करे जो कि उसके साथ रहता हो तो मैं और वह जन्नत में इस तरह रहेंगे जैसे शहादत की उंगली और बीच की उंगली के पास पास हैं। एक शख्स ने पुकार कर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीयत को खालिस रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे काम नीयत के साथ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब में मुझको ज़्यादा प्यारा और आखिरत में सबसे ज़्यादा नज़दीकी वाला मुझसे वह शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम सब में ज़्यादा मुझको बुरा लगने वाला और आखिरत में सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहने वाला वह शख्स है जिसके अखलाक बुरे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला मेहरबान हैं और पसंद करते हैं नरमी को, और नरमी पर ऐसी नेमतें देते हैं कि सख्ती पर नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स महरूम रहा नरमी से वह सारी भलाइयों से महरूम हो गया, महरूम रहा नरमी से वह सारी भलाइयों से महरूम हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इजाज़त ना मिले किसी के घर में झांक कर ना देखे, और अगर ऐसा किया तो यूँ समझो कि अंदर ही चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की बातों की तरफ कान लगाए और वह लोग नागवार समझें तो क़यामत के दिन उसके दोनों कानों में शीशा पिघला कर छोड़ा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को हलाल नहीं कि अपने भाई मुसलमान के साथ 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे, और जो 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे और इसी हालत में मर जाए तो वह दोज़ख में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान को कह दे कि ऐ काफिर, तो ऐसा गुनाह है जैसे उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اتر کر آتی ہے، وہ بھی بند کر لی جاتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں پھرتی ہیں، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تب اس کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، اور اگر اس لائق ہو تو خیر، نہیں تو اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں کہ کسی مسلمان کو کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے حدیثیں پیش کی اس کے اندر کوئی کمیاں رہ گئی ہوں جانے انجانے میں تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے اور ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم بھی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک اللہ زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور تمام بھائیوں اور بہنوں سے التماس کرتے ہیں کہ بڑی محنت سے یہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ویڈیوز بنائے گئے ہیں، آپ برائے مہربانی ہمارے چینل کو اپنا مومن بھائی سمجھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک اور سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔